देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल हक की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सिटी इंडिया न्यूज़ की आलमी ख़बरों के प्रोग्राम मंजर आलम में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम में सारी दुनिया की बदलती सूरत हाल पर डालते हैं तफसीली नज़र। सऊदी अरब ने यमनी फ़ौज और अवामी रज़ाकार फ़ोर्स के साथ झड़प में अपने 3 फ़ौजियों की हिलाकत का एतराफ़ किया है। दूसरी जानिब सऊदी इत्तेहाद ने स्टॉकहोम अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मगरबी यमन के सूबे अल हदीदा पर एक बार फिर रॉकेटों और तोप खाने से हमला किया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी वास के मुताबिक जनूबी सूबे जीजान में यमनी फोर्सेस के साथ झड़प में 3 सऊदी फौजी मारे गए हैं, जिनके नाम नासिर अल हैदरी, यहिया मंची और अब्दुल्ला अल कैसी बताए जाते हैं। इन झड़पों में कम से कम 6 सऊदी फौजियों के मारे जाने की खबर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि रवां माह दिसंबर से अब तक जंग यमन के दौरान हलाक होने वाले सऊदी फौजियों की तादाद 10 हो गई है। एक और इत्तला के मुताबिक सऊदी इत्तेहाद ने स्टॉकहोम अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए मगरबी यमन के सूबे अल हदीदा पर एक बार फिर रॉकेटों और तोपखाने से हमला किया है। यमनी ज़राए का कहना है कि सऊदी इत्तेहाद में शामिल किराए के फ़ौजियों ने सूबे अल हदीदा के रिहायशी इलाक़ों पर कम से कम 13 रॉकेट और तोप के गोले दागे हैं, जिसके नतीजे में एक खातून शहीद और 2 बच्चों समेत 3 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। सऊदी इत्तेहाद की जारहियत में मुतअद्दिद रिहायशी मकानात तबाह हो गए हैं। स्वीडन में सना और रियाज के वफूद के दरमियान सूबे अल हदीदा में जंगबंदी के सिलसिले में होने वाले मुआहदे पर 18 दिसंबर 2018 से अमल दरामद शुरू हुआ था। ताहम सऊदी इत्तेहाद हर रोज़ उसकी खिलाफ वर्जी कर रहा है। अल हदीदा बंदरगाह यमन में इंसान दोस्ताना इमदाद भेजने का वाहिद रास्ता है। अमन मुज़ाकरात का चौथा दौर स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में फ़रीक़ैन की मौजूदगी में 6 दिसंबर 2018 में शुरू और 13 दिसंबर 2018 को इख्तिताम पज़ीर हुआ था। इजलास में सूबा अल हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा तय पाया था। इजलास की सरबराही यमन के उमूर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के ख़ुसूसी मंदूब मार्टिन ग्रिफ्थिस ने की थी। यमन में जंगबंदी के लिए अब तक कई इक़दामात अंजाम पा चुके हैं, ताहम हर बार सऊदी अरब और उसके इत्तेहादियों की रखनाअंदाजियों के बाइस ताअत्तुल का शिकार हो जाता है। सऊदी अरब ने अमरीका, मुत्तहिदा अरब अमारात और बाद दूसरे अरब और अफ्रीकी मुल्कों के ताउन से यमन को जंग व जारहियत का निशाना बना रखा है। 4 साल से ज़्यादा अरसे से जारी इस जंग में कई हज़ार यमनी शहरी शहीद और ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि कई लाख को अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। सऊदी हुकूमत ने यमन का ज़मीनी, फ़िज़ाई और समंदरी मुहासरा भी कर रखा है, जिसके नतीजे में इस मुल्क को ग़िज़ाई अशिया और दवाओं की भी शदीद क़िल्लत का सामना है। सऊदी हुक्काम यमनी अवाम की मुज़ाहमत की वजह से अपना एक भी मकसद हासिल नहीं कर सके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। यूरोपीय यूनियन से अलग होना ही वाहिद मामला नहीं है जिसकी बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन को फ़िक्र होनी चाहिए। इंतखाबात में इस हफ्ते जॉनसन को वाज़ेह अक्सरियत मिली है। वो इंतखाबी मुहिम की कामयाबी का नारा गेट ब्रेक्जिट डन तो शायद पूरा कर लें, लेकिन स्कॉटलैंड, वेल्स और शुमाली आयरलैंड का मामला ऐसा है जो बरतानिया के मुस्तकबिल को ख़तरे से दोचार कर सकता है। स्कॉटलैंड और शुमाली आयरलैंड ने ब्रेक्जिट से अलहदगी के हक़ में वोट नहीं डाला, जबकि इसी नारे की बुनियाद पर वोटरों ने कंजर्वेटिव पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत से जितवाया। हो सकता है कि इलाके हमेशा के लिए लंदन से दूर हो जाएं। कामयाबी से हमकिनार होने के बाद अपने खिताब में जॉनसन ने कहा कि इंतखाबी नताइज से साबित होता है कि यूरोपीय यूनियन को छोड़ने से इनकार मुमकिन नहीं। यह बरतानवी अवाम का एक पुरकशिश और यकीनी फ़ैसला है। हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं है। यह अंग्रेज़ की पसंद हो सकती है, जिनकी बरतानिया की 6 करोड़ 60 लाख आबादी में से तादाद 56% है। साल 2016 में यूरोपीय यूनियन की रुकनीत के मामले पर होने वाले रेफरेंडम में इंग्लैंड और वेल्स के छोटे इलाके ने तंजीम से अलग होने के हक़ में वोट दिया। स्कॉटलैंड और आयरलैंड ने ऐसा नहीं किया।
جمعرات کو ہونے والے انتخابات میں انگلینڈ نے 345 کنزرویٹو قانون سازوں کو منتخب کیا، یعنی 365 کے دارالعوام میں ماسوا 20 نشستوں کے تمام ارکان انہی کی جماعت کے منتخب ہوئے۔ ایسے میں جب جانسن کی پارٹی نے ملک بھر سے کامیابی حاصل کی، اسکاٹ لینڈ میں 59 نشستوں میں سے اسکوٹش نیشنل پارٹی SNP نے 48 نشستیں جیتی، جو بریگزٹ کی مخالف ہے اور برطانیہ سے آزاد ہونا چاہتی ہے۔ SNP رہنما نکولا سٹرجن نے کہا ہے کہ ان کی جماعت کی زوردار کامیابی سے پتہ چلتا ہے کہ برطانیہ کے باقی علاقے کے مقابلے میں اسکاٹ لینڈ کی اکثریت اپنے مستقبل کے بارے میں مختلف سوچ رکھتی ہے۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ اس ہفتے جب میانمار کی ریاستی کونسلر آنگ سان سوچی نے ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف میں خطاب کیا تو امن کی نوبل انعام یافتہ شخصیت کے بہت سے حامیوں نے اس وقت انہیں مایوسی سے دیکھا جب انہوں نے ان الزامات کی تردید کی کہ میانمار کی فوج نے روہنگیا مسلم آبادی کے خلاف استبدادی کارروائیاں کی تھی۔ وکلائے استغاثہ کا کہنا ہے کہ ان کی کارروائیاں قتل عام تک کے زمرے میں آتی ہیں اور بہت سے نقادوں کا کہنا ہے کہ مسلم اقلیت کے ساتھ مسلسل اظہار ثانی کی کچھ ذمہ داری سوچی پر بھی عائد ہوتی ہے۔ ان کارروائیوں کی وجہ سے 10 لاکھ کی مسلم آبادی میں سے 3/4 ملک سے فرار ہو چکی ہے۔ اس ماہ کے شروع میں میانمار کے مغربی قصبے پاتھن میں درجنوں روہنگیا مسلمانوں کو گنجائش سے زیادہ بھری جیل کی کوٹریوں میں ٹھونس دیا گیا۔ انہیں ملک میں غیر قانونی طور پر سفر کے الزامات پر جیل میں ڈالا گیا تھا۔ فورٹیفائی رائٹس گروپ کے جان کونلی کا کہنا ہے کہ روہنگیا کو نقل و حرکت کی آزادی نہیں دی جاتی۔ ہم نے حال ہی میں روہنگیا سے جبری مشقت اور قومیت کے حقوق پر پابندی کے بارے میں رپورٹ دی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ بین الاقوامی عدالت انصاف کو ریاست راکھین میں روہنگیا کے خلاف جاری اظہار ثانی اور تشدد کے خاتمے کے لیے فوری طور پر عارضی اقدامات کرنی چاہیے۔ میانمار کی ریاستی کونسلر آنگ سان سوچی نے اس ہفتے ملک کی فوج کے خلاف ان الزامات کا دفاع کیا کہ اس نے روہنگیا کے خلاف قتل عام کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ فوج کے اقدامات دہشت گردی کے خلاف جائز رد عمل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میانمار عدالت سے درخواست کرتا ہے کہ اس مقدمے کو اپنی فہرست سے ہٹا دے۔ ایسے اقدامات مصالحت کو متاثر کر سکتے ہیں جو شبہ پیدا کریں، شکوک کی بیج بوئیں یا ان کمیونٹیز کے درمیان رنجش پیدا کریں جنہوں نے ابھی حال ہی میں اعتماد کی نازک بنیادیں استوار کرنا شروع کی ہوں۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ پاکستان کے چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا ہے کہ لاہور کے اسپتال میں وکلا اور ڈاکٹرز کے درمیان پیش آنے والا واقعہ قابل مذمت اور افسوسناک ہے۔ ہفتے کو اسلام آباد میں ماڈل کوارٹرز کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ معاملہ لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، لہٰذا اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ وکلا اور ڈاکٹرز باوقار پیشے سے وابستہ ہیں اور ان سے گراں قدر روایات منسلک ہیں۔ خیال رہے کہ چہارشنبے کو وکلا کے ایک گروہ نے لاہور میں صوبہ پنجاب میں دل کے سب سے بڑے اسپتال پر دھاوا بول دیا تھا۔ وکلا نے اسپتال کے مختلف شعبوں میں توڑ پھوڑ کے علاوہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل عملے کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا تھا۔ وکلا کے اس حملے کے بعد ڈاکٹروں نے اسپتال میں مریضوں کا علاج روک دیا تھا، لیکن جمعے کو مریضوں کو طبی سہولیات کی فراہمی کا عمل جزوی طور پر بحال ہوا۔ پولیس نے ہنگامہ آرائی کے الزام میں گرفتار وکیلوں کو جمعرات کو لاہور کی مقامی عدالت پیش کیا تھا، جنہیں جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا ہے۔ چیف جسٹس آصف سعید کھوسا کا کہنا تھا کہ عدالتی نظام میں اصلاحات میں تبدیلیوں کا مصمم ارادہ کیا تھا، جس کے تحت ماڈل کورٹس کے ذریعے تیز رفتار انصاف کو یقینی بنایا گیا۔ مقدمات نمٹانے میں تاخیر کا تذکرہ کرتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ مختلف کیسز ایک ساتھ چلتے تھے، ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک جیسے کیس سماعت کے لیے مقرر کیے جائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ نظام میں رہتے ہوئے نشاندہی کرنا چاہتے تھے کہ کرمنل ٹرائل میں تاخیر کیوں ہوتی ہے۔ ہم نے پھر 7 سے 8 چیزوں کی نشاندہی کی۔ بیورو رپورٹ سٹی انڈیا نیوز۔ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصے پہلے تک ہم پر سب سے بڑی تہمت یہی تھی کہ جیسے ٹرائل کورٹس کا سسٹم جو ہے یہ انتقال کر چکا ہے۔ This had become non-functional or dysfunctional, and there was no hope left. People were thinking of bringing or conceiving a different system altogether, how to go about it, how to improve things. But we did not lose hope. We said, we'll give it a shot, we'll give it a try, we'll think of something which makes the whole system work.
And if we decide to do something, اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم اپنی حالت بدلنے کا خود ارادہ نہ کر لے. تو ہم نے ارادہ کر لیا کہ ہم نے اس حالت کو بدلنا ضرور ہے. اس بدلنے میں دو پاسبلٹیز تھیں کہ ہم کوئی لا ریفارم سجیسٹ کریں، جس طرح کوئی 15-20 کمیشنز بن چکے ہیں ہماری تاریخ میں. لا کو کیسے بدلا جائے، پروسیجر کو کیسے بدلا جائے، کورٹ سٹرکچرز کو کیسے بدلا جائے، وہ سب کتابوں میں وہ تجاویز دفن ہو گئی. ہم نے کہا ہم نے یہ کام نہیں کرنا، ہم نے اسی سسٹم میں رہنا ہے، ہم نے اسی قانون میں سے کوئی راستے نکالنے ہیں، ہم نے اسی پروسیجر میں سے راستے نکالنے ہیں. سو the same judges, the same lawyers, the same laws, the same procedure and no extra expense. تو کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ اسی کے اندر سے ہی کوئی اللہ تعالیٰ مردہ میں سے زندہ کو جنم دے دے. تو اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے کہ ہمیں ہدایت فرمائی، ہم نے کچھ راستے سوچے کہ ود ان دا سسٹم ایسی چیزیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ اس سسٹم میں ڈیلے ہوتا کیوں ہے. تو ہم نے 7-8 چیزیں آئیڈینٹیفائی کی کہ کرمنل ٹرائل میں خاص طور پہ، کیونکہ فوقیت ہماری نظر میں کرمنل ٹرائل کی پہلے ہے، کیونکہ کوئی شخص اپنی آزادی سے محروم جیل میں بیٹھا ہے، کسی اور شخص کا جس کا نقصان ہو چکا ہے، جس کو وہ غم اور اندوہ کی نشانی بنا ہوا انتظار میں بیٹھا ہے کہ انصاف کب ہوگا. اسی سسٹم میں کون سی چیزیں ہیں جن کو فائن ٹیون کر دیں، سو دین وی کین ایکسپیکٹ ڈفرینٹ ریزلٹس. تو بہت سی چیزیں ہم نے آئیڈینٹیفائی کی اور ان کو ایک ایک چیز کو اٹینڈ کیا، لیکن 2 بنیادی باتوں کو ہم نے اٹینڈ کیا. نمبر 1 کہ جو رول اوور سسٹم آف کیسز تھا کہ 40-40 کیس، 50-50 کیس ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. ایک ہی دن میں ایک کیس میں 1 گواہ ہو رہا ہے، دوسرے کیس میں 2 گواہ ہو رہے ہیں، تیسرے میں کوئی مسلینیس اپلیکیشن کا فیصلہ ہو رہا ہے، چوتھے میں کوئی ٹرانسفر اپلیکیشن ہو رہی ہے، کسی میں کوئی ٹیکنیکل بحث ہو رہی ہے، کوئی ایڈمیسیبلٹی کے. سو وی تھاٹ دس از ناٹ رائٹ. دنیا جہان میں جو بھی سسٹم فنکشنل ہے، آپریشنل ہے اینڈ ڈیلیورنگ ریزلٹس، ان سب میں یہ نہیں ہے. اس میں رول اوور سسٹم نہیں ہے، بلکہ کنٹینیوس ٹرائل میتھڈ ہے کہ ایک ٹرائل کے لیے آج آپ انگلینڈ میں کوئی کیس دائر کریں، وہ آپ کو 1.5 سال کی تاریخ دیتے ہیں، لیکن 1.5 سال بعد جب وہ کیس شروع ہوگا تو وہ 2 دن 3 دن جو اس کیس کے مقرر ہیں، یا 4 دن اس کیس کی نوعیت کے مطابق، وہ وہی کیس ہوگا جج کے پاس، اور وہ کیس ختم ہوگا تو اگلا کیس شروع ہوگا. تو ہم نے کہا سب سے پہلے تو یہ سسٹم لائیں. لوگ ہمارے بہت انتظار، بہت ہی صبر والے لوگ ہیں، آپ جو بھی تاریخ دے دیں گے انتظار کر لیں گے، لیکن جب وہ تاریخ آ جائے پھر مزید انتظار نہیں ہوگا. تو سب سے پہلا جو ہم نے جو سٹرکچرل چینج یا اپنے سسٹمک چینج ہم نے سوچی کہ وہ یہ تھی کہ رول اوور سسٹم کہ نہیں ہونا چاہیے اور کنٹینیوس ٹرائل میتھڈ ہونا چاہیے. دوسرا جو بنیادی چیز جس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا اور اس کو پھر پلگ کیا ہولز کو، وہ یہ تھا کہ اسٹیٹ کیس میں تو اسٹیٹ مدعی ہے، تو ذمہ داری اپنے گواہ لانے کی اور ثبوت لانے کی اسٹیٹ کی ہے، جو کچھ عرصے سے اسٹیٹ نے ڈیلیگیٹ کر دی ہے مدعی کے اوپر کہ مدعی اپنے گواہ لائے گا. وہ مدعی بیچارہ روتا دھوتا گواہوں کو پاس جاتا ہے، کوئی کہتا ہے جی میری فصل تیار ہے میں نہیں آ سکتا، کوئی کہتا ہے میری بچی بیمار ہے، کوئی کہتا ہے میری اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی مصروفیات ہے وہ نہیں لا سکتا. ایک آ جاتا ہے، اس کا بیان ہو جاتا ہے، پھر وہ 1.5 مہینے کے لیے کیس ایڈجرن ہو جاتا ہے. سو یہ ہم نے کہا غلط سسٹم ہے. دی پولیس اینڈ دی اسٹیٹ شوڈ ٹیک اونرشپ آف دی اسٹیٹ کیس. یہ 2 فنڈامنٹل فیصلے تھے اور اس سے زمین آسمان کا فرق پڑ گیا. یہ 465 ستارے جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ ایک ایک اس شخص کو ایک ہمارا ماڈل جج اس بات کو کنفرم کرے گا کہ ناؤ اٹ از دی اسٹیٹ اینڈ دی پولیس وچ برنگز وٹنسز. ہمارے بزرگ یہی بتاتے تھے. تو اس کے لیے ہمیں کیا چاہیے تھا؟ ہمیں پولیس کا تعاون چاہیے تھا. تو پھر ہم نے یہ 2 مین ایریاز آئیڈینٹیفائی کیے، اور جو چھوٹے ایریاز تھے وہ یہ تھا کہ چالان ٹائم پہ نہیں آنا، پھر ملزم کو جیل سے لانا، اس کے لیے کوئی وین ٹوٹی ہوئی ہے، پریزن ڈپارٹمنٹ کے
पास कोई नई वैन्स के पैसे नहीं हैं। तो हमने इन सब चीज़ों को अटेंड किया। फिर उसके बाद प्रोडक्शन ऑफ विटनेसेस का मैंने आपको बताया है। जजमेंट फैसला होने के बाद जजमेंट लिखने में टाइम लगता था। एक एक चीज़ की मोडेलिटीज़ को हमने अटेंड किया। पुलिस रिफॉर्म्स कमेटी हमने बनाई हुई है, एक वलीदा इनिशिएटिव चल रहा है, उससे आज आपका ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन इन दो का ताल्लुक़ सिर्फ ये बता दो कि तमाम इंस्पेक्टर्स जनरल ऑफ पुलिस। मलेशिया के वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद ने कहा है कि अमेरिका की ईरान पर आयद की गई पाबंदियाँ अक़वाम मुत्तहदा के चार्टर और आलमी क़वानीन के ख़िलाफ़ वर्जी हैं। क़तर के दारुल हुकूमत दोहा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए महातिर मोहम्मद ने कहा कि वो अमेरिका की जानिब से ईरान पर दोबारा पाबंदियों के एक तरफ़ा इक़दाम की हिमायत नहीं करते। उन्होंने कहा मलेशिया और दीगर ममालिक ईरान पर पाबंदियों के बायस एक बड़ी मार्केट से महरूम हो गए हैं। महातिर मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ अक़वाम मुत्तहदा को अपने चार्टर के मुताबिक ऐसी पाबंदियाँ आयद करने का इख्तियार है, किसी मुल्क को एक तरफ़ा तौर पर इक़दाम करने की इजाज़त नहीं। ख्याल रहे कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता साल ईरान के साथ 2015 में तय पाने वाले जौहरी मुआहदे से दस्तबरदार होकर इस पर पाबंदियाँ आयद कर दी थीं। अमेरिका ने ईरान से तेल दरामद करने वाले 8 ममालिक को इससे तेल दरामद करने से रोक दिया था। महातिर मोहम्मद का कहना था कि वो 2020 के बाद भी इक़्तिदार में रहना चाहेंगे। 94 साला मलेशियन वज़ीर आज़म का कहना था कि मुस्तफ़ी होने से क़ब्ल गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से पैदा करदा मसाइल हल करना चाहते हैं। उनका कहना था कि वो नहीं बता सकते कि उनकी जगह कौन लेगा। उससे क़ब्ल महातिर मोहम्मद ने 10 दिसंबर को ऐलान किया था कि वह अगले साल नवंबर में एशिया पैसिफिक इकनॉमिक कॉरपोरेशन इजलास के बाद वज़रात उज़्मा साबिक़ नायब वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को मुंतक़िल कर देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी इंडिया न्यूज़। तो नाज़रीन, ये थी आज की आलमी ख़बरें। फिर इंशाअल्लाह कल आलमी ख़बरों के साथ आपके रूबरू होंगे। अब दीजिए मोहम्मद अफजल को इजाज़त और देखते रहिए आपका अपना चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। अल्लाह हाफ़िज़।